باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات فاعلموا ان اللہ غفور رحیم فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم. تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم. اور ابھی جو آیت کریمہ پڑھی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، واضح دشمن ہے. یہ آیت کب نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی؟ کیونکہ قرآن کریم ہمیشہ جو نازل ہوا ہے ایک بار کی نہیں ہوا، 23 برس کی مدت میں اترا ہے. جیسا وقت ہوا، جیسا موقع ہوا، اس کی مناسبت سے قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ آیتیں کبھی سورت اتار دی، نازل کر دی. تو یہ آیت کس وقت میں نازل ہوئی؟ یہ آیت جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آ چکے، اس کے بعد مدینے کے لوگوں میں سے، کیونکہ مدینے میں 2 طرح کے لوگ موجود تھے، ایک تو مشرکین تھے جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا اور مسلمان ہو گئے، اور دوسری قوم تھی یہودی. یہ 2 قومیں آباد تھی. تو یہودیوں میں سے بڑے عالم اور بعض سلجھے ہوئے علماء جو مطلب واقعی حق پر تھے یا حق چاہتے تھے یا حق کی تلاش میں تھے، ان میں سے تھے ایک ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے کچھ ساتھی. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے اور آپ نے تبلیغ شروع کی، اسلام کی، لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلایا اور اچھے احکامات کی طرف بلایا اور کہا لوگوں برائیوں کو چھوڑ دو اور اچھائیوں کو پکڑ لو، تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے پہلے تحقیق کی کہ واقعی آپ نبی ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں تذکرہ موجود تھا. انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام خوبیاں دیکھ لیں تو وہ بھی ایمان لے آئے، اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ ان کے ساتھی بھی ایمان لے آئے. جب وہ ایمان لے آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کے بعد ایمان لانے کے بعد انہوں نے کچھ چیزیں جو شریعت موسوی میں جائز تھی وہ بھی اپنا رکھی تھی. جیسے شریعت موسوی میں یہودیوں کے یہاں سنیچر کے دن متبرک مانا جاتا ہے، بابرکت، جس طرح ہمارے یہاں جمعہ ہے اسی طرح ان کے یہاں سنیچر شنبہ متبرک مانا جاتا ہے. اور اس دن جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ان کے یہاں پہ وہ چیزیں کرتے تھے، اسلام نے ان سے منع نہیں کیا تھا. اسی طرح اونٹ کا گوشت، اونٹ کا دودھ نہیں پیتے تھے، کیونکہ یہ ضروری تو ہے نہیں اسلام میں، بھائی جائز ہے، آپ چاہیں تو پئیں چاہیں تو نہ پئیں. تو جو چیزیں اسلام میں جائز تھیں اور شریعت موسوی میں وہ چیزیں ضروری تھیں، تو انہوں نے شریعت موسوی میں چیزیں ضروری تھیں، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ان چیزوں کو اختیار کیے رکھا، پکڑے رہے. اور جو چیزیں اسلام میں مباح تھیں ان کو یہ تو مباح ہے، ضروری تو ہے نہیں، تو نہ بھی کریں. تو جب اس طرح وہ کرتے تھے تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ اس وقت میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو خاص طور پر مخاطب کرتے ہوئے یہ آیت نازل ہوئی. عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی جو یہودی میں سے ایمان لیا ہے، کہ یہ جو تمہارے اندر خیال ہے نا، تمہارا جو خیال ہے کہ اسلام میں تو اس کی گنجائش ہے، ہم اس شریعت پہ عمل کر سکتے ہیں اسلام کے ساتھ ساتھ، یہ خیال شیطانی ہے. کیونکہ آگے دیکھو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ترنت ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. یہ جو خیالات ہیں یہ چیز فلانے مذہب میں اچھی ہے اور ہمارے مذہب میں تو اس کی گنجائش ہے، ہمارا مذہب تو اسے منع نہیں کرتا، تو اپنا لی جائے، یہ کون سا خیال ہے؟ یہ شیطانی خیال ہے. قرآن کریم کے الفاظ دیکھیے، ایک ہی آیت کو 2 حصوں میں بانٹا ہے.
سب سے پہلے تو کہا اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اس کے بعد پھر ترنت جو کہا کہ اے لوگو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو, ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو, انہ لکم عدو مبین, کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان جو انسانوں پر حملہ کرتا ہے وہ ہمیشہ برائی کی طرف لے کے نہیں جاتا انسانوں کو کہ آؤ چلو برائی کی طرف. اس سے پہلے بھی بات آئی تھی محرم کے مہینے میں کہ شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی پوری پیروی کی جائے. شیطان بس یہ چاہتا ہے کہ بس اتنی سی مان لے ہماری. شیطان کیا چاہتا ہے؟ بس اتنی سی مان لے, اس کے بعد تو ہم لے جائیں گے جہاں لے جانا ہمیں, خالی آپ انگلی تو پکڑو ذرا سی. وہ یہ چاہتا ہے, اور اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جو انسان جس لائن کا ہوتا ہے, اگر وہ اچھائی کی لائن میں تو اس کو اچھائیوں کے ذریعے بہکاتا ہے. اس کو جو گمراہ کرے گا اچھے انسان کو وہ اچھائیوں کے ذریعے گمراہ کرے گا, اور برے انسان تو ویسے ہی گمراہ ہیں تو گمراہ ہو ہی جائیں گے, شیطان کے بہکاوے میں آ ہی جائیں گے. اچھے انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتا ہے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو انسان اچھے ہیں ان کو اچھائیوں کے ذریعے گمراہ کرتا ہے. اسی کو اللہ رب العزت نے اس آیت میں بتلا دیا, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. پھر آگے فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ, بس اگر تم اس کے بعد بھی بھٹک جاؤ, اس کے بعد بھی بھٹک جاؤ جبکہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکی, یعنی مذہب اسلام آ چکا, کھلی ہوئی نشانیاں آ چکی, اس کے بعد بھی تم بھٹک جاؤ, فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, تو جان لو پھر اللہ تبارک تعالیٰ زبردست ہے, پکڑ والا ہے. اور پھر اسی چیز کو اللہ رب العزت کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث, مشہور حدیث ہے, ہر بار جب بھی خرافات کا تذکرہ ہوتا ہے, جب بھی بدعتوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے, اس حدیث کو ہر عام و خاص انسان پڑھتا ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو انسان کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں شمار کیا جائے گا. جب بھی خرافات و بدعات کا تذکرہ ہوگا, جہاں پر بھی ہوگا, وہاں پر یہ حدیث پیش کی جاتی ہے ہمیشہ, اور یہ حدیث اس آیت کی تائید بھی کرتی ہے. یہ حدیث اس آیت کی تائید بھی کر رہی ہے کہ جو چیزیں اسلام میں نہیں ہیں یا اسلام ان سے نہیں روکتا, اسلام کا حصہ نہیں ہے, اور وہ آپ لے کر آتے ہو تو آپ جو ہے نا گمراہی کی طرف جا رہے ہو, برائیوں کی طرف جا رہے ہو. تو انہی برائیوں میں سے جو آج ہمارا خاص موضوع ہے, انہی برائیوں میں سے ہے 22 رجب المرجب, کنڈوں کا دن, جسے ہم لوگ کنڈوں کا تہوار کہتے ہیں, یا کنڈوں کی بہت سی جگہ تو کنڈوں کی عید ہو گئی ہے, وہ تہوار سے وہ کنڈوں کی عید بن گئی, اس نے مطلب اتنی ترقی کر لی, کنڈوں کی عید بن گئی ہے. انہی برائیوں میں سے ایک ہے, یعنی اسلام تو منع کرتا نہیں ہے بھائی, حلوہ پوڑی ہے کھانے سے, کہاں منع کرا اسلام نے؟ اسلام تو صاف صاف کہتا ہے کلوا من طیبات, کھاؤ پیو پاکیزہ چیزوں میں سے, وشربوا کلوا وشربوا من رزق اللہ, کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے. اللہ تو منع کرا نہیں کہیں پہ بھی, اللہ تو اس کو اجازت دے رہا ہے, تو پھر ہم کیوں نہ کھائیں پئیں؟ تو دیکھیے یہ چیز غلط کیوں ہے. سب سے پہلے اس چیز کو اس چیز کی تحقیق کرنی پڑے گی. ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں کوئی بھی انسان بہکاتا ہے, ہم ترنت بہکاوے میں آ جاتے ہیں, ترنت بہکاوے میں آ جاتے ہیں. کوئی یہ کہتا ہے ارے یہ فلانا کام فلانے بزرگ کی وجہ سے ہے, تو ہم اس کی تحقیق بھی نہیں کریں گے, ترنت بہکاوے میں آ جائیں گے بغیر تحقیق کے. کیوں؟ ہمارے اندر یا تو ہم نے اس کی تعلیم ہی حاصل نہیں کری ہے کہ ہم تحقیق کریں, اتنی پڑھائی نہیں کری ہے, یا پھر ہم تحقیق کرنا ہی نہیں چاہتے, پڑھے ہوئے بھی تب بھی تحقیق نہیں کرنا چاہتے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ بتا رہا ہے تو صحیح ہوگا, یہ تو نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں, داڑھی ہے ماشاء اللہ, ٹوپی لگی ہوئی ہے, یہ بتا رہے ہیں جھوٹ بولیں گے. ہمیں ہر چیز کی تحقیق کرنی ہے. تحقیق کرنے کے بعد دیکھو ایک چیز اور ہے, تحقیق جو ہے نا, انسان دو طرح کے ہوتے ہیں, دونوں طرح کے انسان تحقیق کرتے ہیں. ایک تو وہ جن کے اندر خوف خدا ہوتا ہے, وہ تحقیق ہوتی ہے خدا کا خوف سے. ایک انسان وہ جس کے اندر دنیا کا مفاد ہوتا ہے, جو دنیا کے مطلب چاہتا ہے, جس کے دل میں دنیا کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں دنیا مل جائے گی اس تحقیق کے بعد میں. تو جو انسان دنیا کا طلبگار ہے, دنیا کا طلبگار ہے اور تحقیق کر رہا ہے, تو وہ تحقیق جو سچ ہوگی نا اس کو اس انداز سے توڑ موڑ کے پیش کرے گا کہ دنیا کا فائدہ اسے حاصل ہو جائے. اور جو انسان اللہ کے خوف سے تحقیق کرتا ہے وہ صحیح تحقیق کرے گا, بالکل اس کی تحقیق بالکل صحیح ہوگی. تو 22 رجب المرجب ہے کیا؟ ہم لوگ اس دن ٹکیاں بناتے ہیں, اور ہم لوگ جو عام جو مشہور ہے کہ جعفر صادق کی نیاز ہے, یہی مشہور ہے نا, حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز ہے. وہ تابعین میں سے ہیں, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے ہیں.
حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، زین العابدین کے پوتے. تو ہم لوگوں سے یہ کہہ دیا گیا بھیا یہ ان کی نیاز ہے، اور ہم لوگ تو بھیا اہل بیت سے محبت کرتے ہی ہیں، ہمارے نبی کے خاندان کا فرد ہو اور ہم اس کی نظر و نیاز نہ کریں، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. ہم ترنت بہکاوے میں آ کر ہم نے نیاز شروع کر دی. اب نیاز کب کی جاتی ہے؟ نیاز افادہ کب دلواتے ہیں؟ عام طور پہ برسی پہ دلواتے ہیں نا، جس دن کسی شخص کا یوم وفات ہوتا ہے یا جس دن کسی کی پیدائش ہوتی ہے. دو ہی ریزن ہے نا، دو ہی وجہ ہیں جو ہم کسی کا نیاز دلواتے ہیں، کسی کی افادہ دلواتے ہیں، یا تو اس دن وہ پیدا ہوا ہو یا اس دن کی اس کی وفات ہو. حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نہ تو اس دن پیدائش ہے رجب المرجب میں، نہ تو ان کی پیدائش ہے. میں نے 3 کتابیں پڑھی کم سے کم اس ہفتے، 3 یا 4 کتابیں، یہاں تک کہ میں نے شیعوں تک کی کتاب پڑھی. شیعوں کی کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا ربیع الاول کی پیدائش، رجب المرجب کی پیدائش نہیں. کب کی؟ ربیع الاول کی پیدائش. اور اس کے بعد جو اور کتابیں پڑھی تاریخ کی، اس میں کسی میں ان کی پیدائش ہے شعبان میں، کسی میں ان کی پیدائش ہے رمضان میں. اور وفات پہ جو ان کی وفات ہے، ان کی موت ہے، جو اس دار فانی سے دار باقی پہ کوچ کر گئے، اس کے بارے میں سب کا اتفاق ہے شوال المکرم کے مہینے میں ان کی وفات ہوئی. ان کی وفات کس دن کی ہے؟ شوال المکرم کے مہینے کی، یعنی عید والا مہینہ. عید جو ہوتی ہے وہ شوال المکرم کی 1 تاریخ کو ہوتی ہے. اب ان کی وفات عید والے مہینے میں، پیدائش 3 قول ہیں، یا تو ربیع الاول میں یا پھر شعبان یا رمضان میں، سن 83 ہجری یا سن 80 ہجری. اس وقت میں جب ان کی پیدائش، نہ ان کی پیدائش رجب المرجب میں، نہ ان کی وفات رجب المرجب میں، تو پھر نظر و نیاز ان کے نام کی اس مہینے میں کیوں؟ سوال نہیں بنتا ہمارے ذہنوں میں. سوال تو جب بنے جب ہم اس کو جانیں گے، اس کی تحقیق کریں گے. ہم جب اس کو جانیں گے ہی نہیں، جو اس نے بتا دیا وہ ہم نے مان لیا، تو سوال کہاں سے بنے گا؟ سوال بنتا ہے بھائی 22 رجب کی پھر اتنی اہمیت کیوں ہے؟ تو 22 رجب المرجب کو وہ لوگ جو دشمنان صحابہ ہیں، وہ لوگ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ایک خاص طبقے سے، یعنی وہ طبقہ جو بنو امیہ کا ہے، بنو امیہ کے خاندان سے جو لوگ مسلمان ہوئے، صحابی ہوئے، ان سے جن کو دشمنی نفرت ہے، ان لوگوں نے اس دن کو اپنی خوشی منانے کے طور پر منتخب کیا ہوا تھا. وہ لوگ جو بنو امیہ سے دشمنی رکھتے تھے، خاص کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کی یوم وفات 22 رجب المرجب ہے، جس دن یہ لوگ خوشیاں مناتے تھے. کیونکہ ان لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ صرف انہی کی وجہ سے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے، حضرت جو اہل بیت کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، یا اہل بیت کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوئی ہے، وہ انہی کی وجہ سے، بنو امیہ کی وجہ سے. اور وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور بے انتہا محبت کرتے ہیں. تو وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات تو خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے ان کی نظر میں تو ایک ایسا انسان وفات پا گیا جو ان کا کھلا دشمن تھا، واضح دشمن تھا. وہ کیوں خوشی نہیں منائیں گے اس دن کی؟ تو انہوں نے اس دن خوشی منائی 22 رجب المرجب. ابھی بالکل پڑھ کے آ رہے ہیں، رجب المرجب کے مہینے میں 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی. ہم کیونکہ یہاں بات کرنی ہے، تحقیق سے بات ہونی چاہیے، چاہے انسان چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جب کوئی بات کر رہا ہے تحقیق سے بات کرے. بغیر تحقیق کے بات کریں پھر پھنس جائے گا وہ. اس کتاب سے پڑھ کے آئیں جس کتاب کے لکھنے والے تاریخ اسلام نام سنا ہوگا سبھی لوگوں نے. تاریخ اسلام ایک کتاب ہے 3 جلدوں میں، مختصر تاریخ ہے. اس کے اندر اس انسان نے جو لکھا ہے، اس نے لکھا کہ 60 ہجری رجب المرجب کے مہینے میں معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے. انہوں نے تاریخ نہیں لکھی، انہوں نے صرف مہینہ لکھا اور ہجری لکھ دی. لیکن اور جب کتابیں پڑھی تو اس میں صاف صاف لکھا ہوا کہ 22 رجب المرجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے. اور ہم کون ہیں؟ اب سوال بنتا ہے ہم کیوں اس دن نہ منائیں؟ کیونکہ ہم ہیں اہل سنت والجماعت، یعنی وہ طبقہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے طریقے کو فالو کرتا ہے، طریقے کو مانتا ہے. ہمارے یہاں کسی بھی صحابی سے ذرا سے بھی بغض، ذرا سی بھی حسد انسان کو گمراہ کر دے گا. اہل سنت والجماعت میں یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا، جتنے بھی سنی کہتے ہیں نا اپنے آپ کو، اہل سنت والجماعت میں سے بھی کئی طبقے نکلے ہیں، لیکن سبھی طبقوں کا جو 2 طبقے بنے جب اسلام پھیلا،
تو دو طبقے بنے، ایک بنا شیعہ ایک بنا سنی. بہت سے طبقے بنے، سب ختم ہو گئے. جو دو چلے ہیں وہ ایک شیعہ چلا ایک سنی چلا. شیعہ وہ لوگ جو اہل بیت سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اتنی محبت کی کہ انہوں نے اہل بیت کے سامنے جو صحابہ آئے، اہل بیت کے مقابلے میں جو صحابہ آئے ان سے نفرت کرنے لگے. انہوں نے محبت اتنی زیادہ کی وہ گمراہ ہو گئے. کیوں؟ محبت بھی ایک لمٹ ہے، ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. جب آپ اس لمٹ کے اندر رہیں گے تو آپ حد میں رہیں گے، آپ صحیح پر رہیں گے. جب آپ اس لمٹ سے کراس کریں گے نا تو پھر آپ گمراہ ہو جائیں گے. یہی ہوا شیعوں کے ساتھ میں. انہوں نے اہل بیت سے اتنی محبت کی کہ انہوں نے اہل بیت کے سامنے میں جو بھی صحابی آئے ان سے نفرت ہو گئی. چاہے ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، وہ سب کو گالیاں دیتے ہیں، سب سے نفرت کرتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ علی کا حق تھا، خلافت علی کا حق تھا، ان کے بجائے انہوں نے خلافت کری، وہ اس لیے ان سے نفرت کرتے ہیں. حالانکہ صحابہ کرام کا اقوال پڑھیے آپ. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تمام صحابہ میں سب سے افضل تھے وہ ابو بکر تھے. یہ صحابہ کی نظروں کی بات بتا رہے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہ تمام صحابہ کی نظروں میں جو سب سے افضل شخصیت تھی وہ ابو بکر تھی، اس کے بعد عمر تھی، پھر اس کے بعد عثمان و علی میں اختلاف تھا صحابہ کرام کا. کچھ صحابہ کرام جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بہت زیادہ تھی تو علی کو بہتر مانتے تھے. کچھ صحابہ کرام بلکہ اکثر صحابہ کرام عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ان سے بہتر مانتے تھے. یہ صحابہ کا نظریہ ہے. آپ ان صحابہ کے نظریے کو چھوڑ کے جو ہے نا آپ اپنا نظریہ بنا رہے ہیں کہ بھائی کی خلافت تو علی رضی اللہ کا حق تھا، ان کو ملنا چاہیے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، پھر خاندان سے ہیں، انہی کے ابو طالب کے بیٹے ہیں، ہمارے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں. پہلے آپ تو ان کا بنتا ہے. ابو بکر کہاں سے آ گئے؟ تو آپ اپنی عقل لگا رہے ہیں نا. صحابہ کرام کو آپ فالو نہیں کر رہے، جو صحابہ کرام کے اقوال ان کو فالو نہیں کر رہے بلکہ آپ اپنی عقل لگا رہے ہیں. تو ایک جب لوگوں نے اپنی اپنی عقلیں لگائیں قرآن میں حدیث میں تو بہت سارے فرقے بنے. ان میں جو دو فرقے آج تک موجود ہیں، ایک ہے شیعہ ایک ہے سنی. بہت سے فرقے ختم ہو گئے. ایک فرقہ رجائی تھا جس کا یہ قول تھا کہ جو انسان کلمہ پڑھ لے، خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لے، وہ کامیاب ہو، جنت میں جائے گا، جنت اس کی پکی ہے. یہ فرقہ ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد معتزلہ آئے جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا. بہت سے فرقے بنتے رہے اور بگڑتے رہے. تو پھر ضرورت پیش آئے کہ جب سبھی لوگ اپنی اپنی تحقیق کر رہے ہیں، اپنے اپنے فرقے بنا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حق چھپ جائے، حق ختم ہو جائے. تو پھر ایک ضرورت پیش آئے کہ ایک جو ہے نا حق کی جو جماعت ہے، جو حق پر ہیں، ان کو ایک نام دے دیا جائے تاکہ لوگ جب حق کی تلاش میں نکلیں تو حق کو پا سکیں. تو جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے طریقے پر تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر تھے، انہوں نے اپنے لیے ایک ٹائٹل چنا، اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت کا یہ اتنی ساری جو بحث ہے صرف ایک عقیدے کو بتانے کے لیے ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام سے ذرا سا بھی بغض، صحابہ کرام سے ذرا سی بھی حسد آپ کو گمراہ کر سکتی ہے. اور 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی ہیں. ان کا یوم وفات ہے. کاتب وحی بھی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قرآن کریم لکھوایا ہے، کاتب وحی بھی ہیں وہ. ان کا یوم وفات ہے. اس دن ہم کنڈے مناتے ہیں. یہ شیعوں نے ایجاد کیا تھا کیونکہ شیعہ تو ان سے نفرت کرتے تھے، ان کے لیے خوشی کا سبب ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات، لیکن ہمارے لیے خوشی کا سبب نہیں ہے. ہمارے لیے تو معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کی وفات و خوشیاں منانا تو چھوڑو، ذرا سا بھی خوش ہونا جائز نہیں ہے. خوشیاں منانا اتنی زیادہ، اتنا اہتمام کرنا، یہ تو بہت بڑی بات ہے. ذرا سا بھی خوش ہونا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے یہ بالکل بات. اور ہم لوگ جو ہے نا سمجھی میں، نا اہلی میں جو لوگ کرے جا رہے ہیں وہی ہم کرے جا رہے ہیں. بھائی تم اہل بیت سے محبت کرتے ہو، تم ساتھ ہم محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، تو ہم نے بھی شروع کر دی وہ رسم. تحقیق ہونی چاہیے یہ رسم کہاں سے آئی، کب آئی. کنڈے کا بھائی ہندی نام ہے کنڈے. اگر یہ اسلامی رسم ہے تو کوئی نام بتائے اس کا، کنڈوں کا اسلامی نام کیا ہے، یا کنڈوں کا کہیں پہ حکم ہو قرآن میں حدیث میں. اچھا وقت ہو چلا ہے، بہت لمبی بحث ہو جائے گی، پھر تھوڑی سی لوگ نظریں اٹھیں گھڑی کی طرف. مختصر کرتے ہیں، ہر چیز کا قرآن و حدیث سے ہونا ضروری ہے یا نہیں، یہ سوال عام طور پر اٹھتا ہے. بہت سے لوگ ہم نے ویڈیو دیکھی ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بریانی ہونا تو قرآن سے ہونا. مطلب ایک نیا فرقہ آ گیا ہے، بریانی ہونا تو قرآن سے ہونا، چائے ہونا تو قرآن سے ہونا. تو بریانی کیوں کھاتے جو قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے؟ تو اول اس بات کو سمجھیے کہ قرآن سے کیا چیز مانگی جاتی ہے، قرآن سے یا حدیث سے یا اجماع صحابہ سے یا اجماع امت سے کیا چیز مانگی جاتی ہے. وہ چیز جو دین، وہ چیز
جس کو ہم دین سمجھ رہے ہیں. بریانی کھانا دین سمجھتے ہیں ہم لوگ, یہ چائے پینا دین سمجھتے ہیں, یہ ضرورت سمجھتے ہیں, خالی ضرورت سمجھتے ہیں نا, دین تو نہیں سمجھتے ہیں. قرآن حدیث سے, صحابہ سے وہ دلیل مانگی جائے گی جس چیز کو ہم دین سمجھ رہے ہیں. بھائی دین سمجھ رہے ہیں, کوئی دلیل تو ہونی چاہیے دین سمجھنے کی. اور نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں, بہت عجیب عجیب لوگ کارٹون بنے ہوئے پھر رہے ہیں, بڑے بڑے عالم ہیں, بڑے بڑے جبے ہیں ان کے, اور گمراہ کیے جا رہے ہیں لوگوں کو کہ بریانی ہونا تو قرآن سے ہونا, کنڈے ہونا تو قرآن سے ہونا. کیا لگا رکھا ہے بھائی, یہ ہر چیز قرآن سے ہوگی تبھی کرو گے. بھائی قرآن سے وہ مانگی جاتی ہے, حدیث سے وہ چیز مانگی جاتی ہے, اجماع صحابہ سے وہ چیز مانگی جاتی ہے جس کو آپ دین سمجھ رہے ہیں, جس کو آپ مذہب سمجھ رہے ہیں. وہ چیز کس سے مانگی جائے گی؟ بھائی مذہب کا حصہ تو وہی چیز بنے گی نا جو قرآن حدیث یا اجماع صحابہ سے ہو یا اجماع امت سے ثابت ہو, وہی چیز تو بنے گی. یا اپنی طرف سے کوئی چیز بنا دو گے دین میں, اسی چیز کو بدعت کہتے ہیں. دین میں کوئی نئی چیز پیدا کرنا دین کے نام پر یہ بدعت ہے. اور کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی, اور کل ضلالۃ فی النار, اور ہر گمراہی میں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. اس لیے یہ چیز جو ہے نا 22 اپریل رجب کا جو اہتمام ہوتا ہے, اس چیز کو جانیں. یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے, اس دن خوشیاں نہ منائیں. کنڈے کھاؤ نا, کس نے منع کرا کنڈے کھانے سے؟ ٹکیاں بناؤ, پورے سال بناؤ, کوئی منع کرتا ہے؟ کبھی کسی عالم نے منع کرا؟ 22 رجب کے دن جو مناتے ہیں اس کو منع کرتے ہیں. کیوں بھائی, اس میں جو ہے نا آپ دشمنوں کے مشابہ ہو رہے ہو, آپ دشمنوں سے مشابہت اختیار کر رہے ہو. وہ لوگ جو صحابہ کے دشمن ہیں آپ ان کی پیروی کر رہے ہو. جب آپ دشمنان صحابہ کی پیروی کرو گے پھر آپ کی دشمنی کہلاؤ گے نا. جب آپ دشمنان صحابہ کی پیروی کرو گے تو آپ کی دشمنی ہو گئے. کیونکہ جب کسی ایک شاعر نے ایک شعر کہا ہے, اس شعر سے بات ختم کر دیں گے اپنی, زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کریں گے. چپ رہنا بھی ہے ظلم کی تائید میں شامل, چپ رہنا بھی ہے ظلم کی تائید میں شامل. یہ مصرع میرا خاص ہے, اسی سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں پوری, کہ اگر ہم کسی کی اس چیز پہ, کسی کی برائیوں پہ چپ ہے نا تو ہم برائیوں کی تائید کر رہے ہیں. اور جب ہم شامل ہو جائیں, اس چیز کو کرنے لگیں, پھر تو ہم برے ہیں ہی. چپ رہنا بھی ہے ظلم کی تائید میں شامل, حق بات کہو جرأت اظہار نہ بیچو. جو بات حق ہے اس کو کہو, بھلے ہی تمہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے, حق بات کہتے رہو, جرأت اظہار نہ بیچو. اگر آپ نے جو ہے نا اس چیز کو چھوڑ دیا, پھر جو ہے نا قوم بہت بڑے خسارے میں پہنچ جائے گی, امت کا بہت بڑا خسارہ ہوگا. اور یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان کی جو ہم نے شروع میں بات کی ہے, اس چیز کو ذہن میں رکھیے. بہت سے لوگ آئیں گے جو کہیں گے ہمارا مذہب جو ہے نا انسانیت ہے, ہمارا مذہب انسانیت ہے, ہمارا کوئی اور مذہب نہیں ہے. تو سمجھ لیجیے وہ اس چیز کے نا اس آیت کے منافی جا رہے ہیں, اس آیت کے خلاف جا رہے ہیں. جو انسان اس آیت کے خلاف جائے گا تو سمجھیے گمراہ ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. انسانیت کی اسلام مذہب میں کوئی کمی نہیں ہے. اسلام مذہب کسی کو کہتا ہے کہ ستاؤ, یہ کہتا ہے کہ راستے میں کانٹے بچھاؤ, وہ تو کہتا ہے تکلیف دینے والی ذرا سی بھی چیز ہے اس کو راستے سے ہٹا دو. اور آپ کہہ رہے ہو کہ انسانیت ہمارا مذہب ہے. انسانیت کی تعلیم دیتا کون ہے؟ انسانیت کی تعلیم دینے والا ہی تو مذہب ہے. مذہب کوئی الگ چیز ہے کیا کہ مذہب منع کرتا ہے انسانی تعلیم وہ انسانیت, انسان کا انسانیت سے کوئی رشتہ نہیں ہے, انسان حیوان بن جائے. مذہب بھی تو یہی کہتا ہے بھائی انسانوں انسان بن جاؤ, اچھائیوں کی طرف آؤ, برائیوں سے رک جاؤ. اور آپ کہہ رہے ہو بھیا مذہب ہمارا انسانیت ہے. میری بات سمجھ رہے ہوں گے, کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے بہت ایک کلپ وائرل ہوا تھا 22 جنوری کے حوالے سے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارا مذہب انسانیت ہے, اسی کی بات کر رہے ہیں کہ انسانیت جو لوگ کہتے ہیں نا انسانیت مذہب ہے, وہ اس آیت کے خلاف جا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. جو چیزیں اسلام نے جن چیزوں کو حکم دیا ہے بس انہی چیزوں پہ آنا ہے, جن چیزوں سے روکا ان سے رکنا ہے. اپنی طرف سے عقل نہیں لگانی ہے کہ یہ چیز اسلام میں تو منع ہے نہیں, اس لیے اسلام کا حصہ بنا لو اس چیز کو. یہی چیز تو بدعت ہے, اور بدعت ہے کیا, اور یہی چیز تو گمراہی ہے. گمراہی کس کو کہتے ہیں؟ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو برائیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. جنہوں نے سنتیں نہ پڑھی سنتیں پڑھیں, جنہوں نے سنتیں پڑھنی وہ اندر کی طرح کو کر لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ,
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بچے تھوڑا سا خاموش رہا کریں، نماز پڑھتے میں بہت آواز آتی ہے. خاموشی کے ساتھ خطبہ سنیں اور نماز پڑھیں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مماثل له أزلي أبدي سرمدي دائمي لا أول له ولا آخر له. ونشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا قرة أعيننا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بارك الله لنا ولكم في القرآن الكريم ونفعنا وإياكم بآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة دائمة بدوائمك باقية ببقائك لا منتهى لها وإنك على كل شيء قدير. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأعظم وأكبر. سب نے سیدھی کرنا ہے، کندھے سے کندھا ملانے جن کو